بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبسہ، اس صورت کا آغاز عبسہ کے لفظ سے ہوا ہے، اس لیے اس صورت کا نام عبسہ ہے۔ یہ صورت بنیادی طور پر ایک خاص واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے خالہ زاد بھائی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو شروع میں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ نابینا تھے۔ ایک بار ایسی مجلس میں حاضر ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ نابینا ہونے کی وجہ سے ماحول کو سمجھ نہیں سکے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ نے آپ کو جو کچھ علم عطا کیا ہے اس میں سے مجھے بھی سکھائیے۔ ان کی اس مداخلت کی وجہ سے آپ کو ناگواری ہوئی، کیونکہ اس وجہ سے یہ سردار ناراض ہو کر اٹھ گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ فرمائی گئی۔ آیت نمبر 18 میں انسان کی تخلیق یعنی انسان کی پیدائش، اس کو دوبارہ زندہ کیے جانے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قیامت کی کیفیت وغیرہ کا ذکر ہے۔ اب میں جو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے تعلق سے آیتیں ہیں ان کا ترجمہ کرتا ہوں اور مختصر تشریح پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی، پیغمبر نے شروع ہو کر منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس بات سے کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص آ گیا، وما يدريك لعله يزكى، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ سمر جاتا او يذكر فتنفعه الذكرى، یا نصیحت کی باتیں سنتا اور نصیحت اس کو فائدہ پہنچاتی۔ اما من استغنى جو شخص بے پرواہی برتتا ہے فانت له تصدى، اس کی طرف تو آپ متوجہ ہوتے ہیں، وما عليك الا يزكى، حالانکہ اگر وہ کفر و شرک کی گندگی سے پاک صاف نہ ہو تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ واما من جاءك يسعى، جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا وهو يخشى، اور وہ خدا کا خوف بھی رکھتا ہے فأنت عنه تلهى، تو آپ اس سے بے توجہی برتتے ہیں۔ كلا إنها تذكرة، ہرگز ایسا نہ کریں، یہ قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، فمن شاء ذكره، تو جس کا جی چاہے اس کو قبول کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے سردار اور بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں عتبہ، شیبہ، ابی بن خلف، ولید بن مغیرہ وغیرہ تھے۔ یہ بڑے سردار تھے۔ یہ لوگ پہلے بھی ایسا کہتے تھے کہ آپ کے ہاتھ پر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ تو اس طرح سے کہہ کر کے آئے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے۔ اس مجلس میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ ان سب کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، بات کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جن کا اصل نام عامر تھا، وہ جیسے میں نے پہلے بتلایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماموں زاد بھائی تھے، آپ پہنچے۔ چونکہ وہ نابینا تھے، عام طور پر نابینا حضرات ماحول کو نہ دیکھ پانے کی وجہ سے بعض دفعہ بے محل بات کر جاتے ہیں۔
غالباً وہ بھی موقع و محل کو سمجھے بغیر زور زور سے کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ کو اللہ نے جن باتوں کی تعلیم دی ہے آپ ہمیں بھی تعلیم دیں۔ عربوں کا مزاج یہ تھا کہ ان کو اپنے درجہ مقام پر بڑا تکبر ہوتا تھا کہ ہم بڑے ہیں، ہمارے بیچ میں یہ غریب، یہ کمزور، یہ پھٹے کپڑے والا، یہ معذور کیوں آ گیا؟ یہ اپنے بیچ میں غریبوں کو نہیں اٹھنے بیٹھنے دیتے تکبر کی وجہ سے۔ مکہ کے سردار سے گفتگو کچھ اس انداز پر چل رہی تھی کہ آپ کو خیال ہوا کہ شاید وہ ایمان لے آئیں گے، کیونکہ سردار تھے، بات سن رہے تھے اور اچھے ماحول میں بات چل رہی تھی۔ جب یہ بات پیش آئی کہ یہ نابینا معذور آ گئے اور غریب یہاں آ گئے بیچ میں، تو انٹرفیئر کر دیا انہوں نے، مداخلت ہو گئی، تو یہ لوگ ناراض ہو کر کے اٹھ کر چلے گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قدر ناگواری ہوئی۔ آپ نے سوچا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم تو مخلص مسلمان ہیں، یہ کبھی بھی سوال کر سکتے ہیں، لیکن اگر ابھی یہ سوال نہ کیے ہوتے تو ممکن ہے کہ یہ سردار قریش کے ان کو ایمان کی توفیق نصیب ہو جاتی۔ اب انہوں نے سوال کر دیا، بیچ میں آ گئے تو یہ لوگ اٹھ کے چلے گئے، اب ایمان سے محروم ہو گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے تمام افراد کی فکر تھی کہ وہ دوزخ سے بچ جائیں اور ان کو نجات مل جائے۔ اب یہ اٹھ کے چلے گئے تو کیا ہوا کہ اب جنت سے محروم ہو جائیں گے، جہنم کے بھاگیدار بنیں گے، تو اس پر آپ کو افسوس ہوا۔ اور وہ جب وہ ایمان لے آتے تو ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے سردار تھے، دوسرے لوگ بھی ایمان لے آتے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری ہوئی۔ عبسہ کا مطلب ہوتا ہے چہرے پر ناگواری کا اظہار، اور تولا کا مطلب ہوتا ہے اپنے چہرے کو پھیر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری ظاہر ہوئی اور آپ نے چہرہ پھیر لیا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں 12 آیتیں نازل فرمائیں، جس کا حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیاوی وجاہتوں کا کوئی مقام نہیں ہے۔ انسان کروڑ پتی ہے، ارب پتی، بہت بڑا نیتا سردار ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دل کے جذبات اصل ہیں۔ اگر کسی کے دل کے جذبات اچھے ہیں تو کتنا بھی کمزور ہے، جسمانی طور پر معذور ہے، کتنا غریب ہے، وہ اللہ کے یہاں اس بندے کی قدر ہے، وہ بہت عظیم ہے، انسان ہے۔ اور کسی کے دل میں فساد اور بگاڑ ہے تو وہ دنیاوی لحاظ سے کتنے بڑے مقام و مرتبہ کا مالک ہو، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ایک شخص اگرچہ معاشرہ میں معزز، موقر نہ سمجھا جاتا ہو، ریسپیکٹڈ پرسن نہ سمجھا جاتا ہو، بڑا عزت والا نہ سمجھا جاتا ہو، لیکن جب اس کا دل اللہ کی خشیت سے معمور ہے، اللہ کے خوف سے معمور ہے، تو وہ ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ توجہ کا مستحق ہے کہ یہ مسلمان جو اللہ کے خوف سے اس کا سینہ آباد ہے، اس پر ہم کو زیادہ توجہ دینی چاہیے، اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جن کے پاس ظاہری طمطراق تو ہے لیکن دل جذبہ طلب سے خالی ہے، ان کی کوئی اللہ کے نزدیک قدر نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اجتہادی غلطی تھی، چوک تھی اجتہادی۔ آپ مجتہد بھی تھے، یعنی حالات، موقع محل کی نزاکت کو غور کر کے ایک ڈیسیزن لینے کا آپ کو اختیار بھی تھا، تو یہ انہوں نے سوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ نیتا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات سن رہے ہیں، اب بیچ میں دوسرا بول دے آ کے تو یہ نامناسب بات ہے۔ ابھی دیکھو ادھر باتیں کر رہے تھے تو نامناسب لگ رہی تھی بات اپنے کو بھی، ہم لوگ کتنے چھوٹے ہیں لیکن نامناسب بات لگ رہی تھی، دوسرے سے کیا ہوتا، خلل واقع ہوتا، تو خلل واقع ہو گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری ہوئی اور چہرہ پھیر لیا تھا۔ اس چھوٹی سی بات پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ غریب، یہ نابینا، یہ معذور جو ہے، اس کے دل میں اللہ کی خشیت اور طلب ہے، تو آپ کے چہرے پہ ناگواری نہیں آنی چاہیے۔ اس اجتہادی چوک پر اللہ تعالیٰ نے
آپ کے مقام و مرتبہ کا لحاظ فرماتے ہوئے، آپ کی بڑائی جتاتے ہوئے آپ کو تنبیہ فرمائی۔ حقیقت یہ کہ قرآن مجید میں ایسی آیات کا پایا جانا اس کی حقانیت و صداقت کی دلیل ہے۔ اگر قرآن مجید انسان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہوتی تو جو انسان قرآن پیش کر رہا ہے وہ اپنے بارے میں کوئی ایسی بات اس میں نہ لکھتا کہ ہم ناراض ہو گئے اس طرح سے، جس سے اور چوک کا لوگوں کو علم ہو سکے۔ چونکہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، وہ تنبیہ قرآن میں آ گئی۔ اس کے بعد سے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو دیکھتے تو ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے اور فرماتے اس شخص کے لیے خوش آمدید جس کے بارے میں مجھے میرے رب نے تنبیہ فرمائی، مرحبا بما اعتبنی فیہ ربی، خوشخبری ہے، بشارت ہے، ویلکم ہے، خوش آمدید ہے اس شخص کو جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی۔ کہاں وہ سردار کئی کے اٹھ کے چلے گئے، پہلے یہ تھا کہ وہ ایمان سے محروم ہو گئے، تکلیف ہو گئی تھی ان کی وجہ سے، اور اب کہاں ان کا مقام و مرتبہ کہ جب بھی آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ ان سے ان کی ضرورت دریافت کرتے تھے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ کسی مسلمان کو اس کی غربت، اسباب و وسائل کی قلت اور عیب و معذوری کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ کوئی مسلمان غریب ہے اور اس کے پاس انتظامات کی کمی ہے، اچھے کپڑے نہیں ہیں، اچھے جوتے نہیں، اچھی گاڑی نہیں ہے، وہ پیدل چلتا ہے، جسمانی طور پر معذور ہے، جیسے وہ نابینا تھے، ہاتھ سے معذور ہے، پیر سے معذور ہے، یا کوئی جس میں بیماری ہے، تو اس بنیاد پر کسی بھی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور خوش اخلاقی تو ہر ایک کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ غریب، یہ معذور، یہ کمزور، یہ خراب کپڑا پہنے ہوئے، یہ جفاکش آیا، اس کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے بات کرنی ہوگی، یہ سنت ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ اور صاحب حیثیت کوئی آئے تو اس کے ساتھ بھی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب حیثیت اور بڑے لوگ آئیں تو ان کا ہم اکرام کریں، کوئی غریب آئے تو اس کا اکرام نہ کریں اور اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش نہ آئیں۔ البتہ جس شخص کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، دینداری پرہیزگاری ہے، اس کا اعزاز و اکرام تو زیادہ ضروری ہے۔ اب اس میں بعض علماء کو، بڑے علماء کو، مفسرین کو یہ غلطی ہو گئی، اس غلطی کو سمجھیں، ہم لوگ بھی وہ غلطی برابر کرتے رہتے ہیں۔ غلطی یہ ہو گئی کہ سردار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے چلے گئے اور ان کے سلسلے میں ناگواری ہوئی تو آیت نازل ہو گئی۔ تو یہ کہتے ہیں بعض مفسرین اور علماء کہ پہلے مسلمانوں کی اصلاح، ان کی تعلیم و تربیت کا کام کیا جائے۔ جب ان کی تعلیم و تربیت سے آپ فارغ ہو جائیں، مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے، تو پھر دوسرے لوگوں میں دین کی دعوت کا کام کریں۔ یہ غلطی ہو گئی ان لوگوں سے، مفسرین سے۔ یہاں معاملہ یہ نہیں تھا، معاملہ یہ تھا کہ جب وہ چلے گئے تو اللہ کے نبی کو جو ناگواری ہوئی کہ ان کی وجہ سے چلے گئے، تو اللہ نے ان غریب اور کمزوروں کی بھی عظمت اور اہمیت کو بتلایا ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے اور طلب ہے ہدایت کی، پاکیزہ ہونے کے اور اپنی اصلاح کی، تو یہ آگے اگر بے موقع کچھ بول بھی دیا تو اپنے چہرے پہ ناگواری نہ لائیں۔ چونکہ ان لوگوں کے اندر طلب نہیں تھی، اس لیے ان کے لیے بہت زیادہ آپ کو بے چین اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، اے پیغمبر آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ سنور جائے، او يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ، یا نصیحت کی باتیں سنتا، نصیحت اس کو فائدہ پہنچاتی، وہ نصیحت کی باتیں سننے کے لیے آئے، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے آئے، تو اگرچہ بے موقع انہوں نے بول دیا، پھر بھی ان کے تعلق سے آپ ناراض نہ ہوں۔ اما من استغنا، اور جو شخص بے پرواہی برتتا ہے، یہ نیتا لوگ، یہ سردار لوگ، یہ بڑے لوگ پہلی بات آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، آپ کے خلاف پلان کرتے ہیں، آپ کی دین کو روکنے کی کوششیں کرتے ہیں، اتنے ناز و نخرے، اتنے ناٹک کرتے ہیں، اتنے ناٹک کے بعد آپ کے پاس آئے اور ان کے اندر بے پرواہی ہے، توجہ نہیں ہے، وہ طلب نہیں ہے،
فأنت له تصدى، تو اس کی طرف تو آپ متوجہ ہوتے ہیں، یعنی وہ بے پرواہ پھر بھی آپ متوجہ ہوتے ہیں۔ اس میں کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی بے پرواہ ہو تو بھی ہم دین کی دعوت اس کو دیں گے، دین کی بات بتائیں گے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کے ایمان لانے کے لیے آپ اتنے بے چین بے قرار رہتے ہیں کہ شاید آپ اپنے آپ کو ان کے ایمان نہ لانے پر ہلاک کر لیں گے۔ یہ فکر تھی، یہ کڑن تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہمارے اندر بھی یہ کڑن ہونی چاہیے۔ لیکن اصول اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا، دعوت کا کام دونوں کے بیچ میں ہوگا۔ یہ کمزور معذور جن کے اندر طلب ہے، ان کی نہ سمجھی کسی غلطی کو تاہی پر آپ ناراض نہ ہوا کریں۔ اب کچھ علماء نے یہ کہا کہ نہیں، پہلے ان کو دعوت دیں گے، ان کی تعلیم تربیت کریں گے، بعد میں سدھر جائیں گے، ان کی تعلیم تربیت ہو جائے گی پھر ان میں کریں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پوری امت ہی میں کام کرنے میں لگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں کام کیا، ایک ساتھ دونوں میں کام کیا۔ آپ نے ساتھ میں دونوں کام کیا، ایک ہی وقت میں آپ صحابہ کی تربیت فرماتے، ان کو دین سکھانے کا اہتمام کرتے، غیر مسلم قبائل پر اسلام کی دعوت پیش کرتے، ان کے پاس اپنے نمائندے بھیجتے یا ان کو دعوتی خطوط تحریر کرتے، کیونکہ نبی پوری انسانیت کی طرف مبعوث ہوتا ہے، نہ کہ صرف ایمان والوں کی طرف۔ اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم تمام انسانیت کے لیے نکالے گئے ہو، پوری نوع انسانی کے لیے نکالے گئے۔ اس امت کو کہا جا رہا ہے، مسلمان کے لیے نہیں، پوری امت کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو۔ غیر مسلموں میں دعوت کا کام بعض جہتوں سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ مسلمانوں کو دین کی تعلیم دوزخ کی عارضی سزا سے بچانے یا ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ عام طور پر مسلمانوں کو زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں توبہ کی توفیق ہو ہی جاتی ہے، جبکہ غیر مسلموں کی دعوت ابدی عذاب سے بچانے کے لیے ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں انبیاء کے جو خطابات ذکر کیے گئے ہیں، زیادہ تر ان میں خطاب کافروں سے ہے، نہ کہ مسلمانوں سے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں ہی کام ضروری ہیں، ان میں کوئی ایسی ترتیب نہیں ہے کہ جب تک ایک کام نہ ہو دوسرا کام نہ کیا جائے، ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ہم لوگوں سے اس امت سے غلطی یہ ہوئی کہ ہماری مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے بھی ہیں اور دوسری قوموں کو دین بتانے کے لیے، دوسری قوموں تک دین پہنچانے کے لیے ہیں۔ ہمارے مدرسے مسلمانوں کے لیے ہیں اور دوسری قوموں تک دین پہنچانے کے لیے ہیں۔ ہمارے علماء مسلمانوں کو دین بتانے کے لیے علماء نبیوں کے وارث ہیں، اسی طرح ہمارے علماء دوسروں تک دین پہنچانے کے لیے ہیں۔ لیکن ہماری مسجدیں صرف مسلمانوں کے بیچ میں کام کرتی ہیں، ہمارے مدرسے صرف مسلمانوں کے بیچ میں تعلیم تربیت کا کام کرتے ہیں، ہمارے علماء گھوم پھر کے مسلمانوں کے بیچ میں آ کر کے اصلاح تعلیم تربیت کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فریضہ یہ تھا کہ کافروں کو بھی ایمان کی دعوت دیں، مسلمانوں کو بھی تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی صفت بیان کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو بھلی بات کی تعلیم دیتے ہو، اسلام کی تعلیم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، کفر سے روکتے ہو۔ تو لوگوں کو بار بار یہ بات آئی، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ ہم اور آپ دیکھیں دوسری قومیں یہ کام کر رہی ہیں، کرسچین کو دیکھیے، مسیحی قوم کو، ہماری مسجدیں غیر مسلموں کے لیے بھی ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، کہ سب آ کر کے دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے جو غیر مسلم وفود آتے تھے مسجد میں ٹھہراتے تھے کہ مسجد میں رہیں گے تو ہماری تعلیم و تربیت سب چیزیں سنتے رہیں گے، نہ چاہتے بھی سنتے رہیں گے۔ اور جو قیدی آتے تھے قیدیوں کو مسجد میں روکتے تھے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نماز، دین اور ساری چیزیں وہ دیکھتے اور سنتے رہیں گے۔ اسی طرح سے ایک نظام بنایا تھا مسجد میں، اسپتال، ایڈمٹ والا اسپتال، او پی ڈی والا نہیں کہ علاج لکھوا کے پرسکرپشن اور چلے جائیں دوا لے کر کے، بیڈ والا اسپتال۔ حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون تھی، اس کی نگراں اور ذمہ دار تھی، مسجد نبوی میں اسپتال موجود تھا۔ اب انسان نہیں آ رہا ہے کوئی مسجد میں،
قیدی بن کر کے نہیں آ رہا ہے، مہمان بن کر کے نہیں آ رہا ہے، ملنے جلنے مسجد میں نہیں آ رہا ہے، اور آ رہا تھا مسجد سنسان ہے، کوئی دین کی تعلیم تربیت کرنے والا ہے نہیں، تو لوگ کیسے آئیں گے؟ اسپتال قائم کر دو مسجد میں ایک کونے، دوا لینے تو آئیں گے، اسی بہانے کچھ نہ کچھ ماحول دیکھ لیں گے، دین کا، نماز کا، مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا۔ اللہ کے نبی نے مسجد نبی میں اسپتال قائم فرمایا تھا۔ ذمہ دار کون تھی؟ حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہا، تاکہ لوگ آتے رہیں، دیکھتے رہیں۔ مدرسے کی بات آ گئی، علماء کی بات آ گئی، علماء نبیوں کے وارث، نبی کا کام غیروں کو بھی دعوت دینا، امت کی ذمہ داری لوگوں کو دین کی دعوت دینا۔ ہماری مسجدوں میں، یہ چھوٹا سا شہر ہے، آپ دیکھ لیجئے کسی بھی مسجد میں ایک مسجد بتا دیجئے، اجین بھی بتا دیجئے، پوری ایم پی میں بتا دیجئے، ہوگی کہیں کوئی مسجد، لیکن آپ نے دیکھا بتا دیجئے جہاں ایسی کتابیں رکھی رہتی ہیں کہ کوئی غیر مسلم آئے قرآن مانگے، اللہ کے نبی کی سیرت مانگے تو اس کو اٹھا کے دے دیں۔ یہاں دیکھ لیجئے کرسچین کا، مسیحی لوگوں کا، جو اسکول یہاں ہیں اور جو وہاں ہے گھونسلہ کے پاس، ان کے پاس کتابیں رکھی رہتی ہیں۔ آپ کرسچینٹی کے بارے میں معلوم کیجئے، وہ بتائیں گے اخلاق و محبت کے ساتھ، فوراً ان کے فادر، ان کے تعلیم یافتہ نانے بتلائیں گی، اور آپ اطمینان نہیں مزید سمجھنا چاہتے، فوراً اٹھا کر کے وہ اپنی کتابیں دے دیں گے آپ کو۔ ہماری چیز کو انہوں نے لے لیا، ہم نے بالکل چھوڑ دیا، نہ مدرسوں میں انتظام، نہ مسجدوں میں انتظام، نہ علماء یہ کام کرتے ہیں۔ کتنی بڑی کوتاہی ہوگی اس وجہ سے کہ ہم نے یہ خاکہ بنا لیا کہ پہلے یہ کرو اس کے بعد وہ کرو، ترتیب ہے ہی نہیں ایسی، ایک ساتھ میں دونوں کام ہوگا۔ اب کب تک، کتنے سال تک کرتے رہیں گے؟ ایک ذمہ دار دلی کے، انہوں نے کہا، ان سے کسی نے کہا غیروں میں دعوت کا کام کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا پہلے اپنا ایمان بناؤ، ایسا ایمان کہ سینے پہ بیٹھنے کے بعد تلوار واپس کھینچ لو، قتل نہ کرو دشمن کو، اتنا ایمان مضبوط ہو جائے اللہ کے لیے کام۔ ارے کتنے دن میں ایمان بنے گا؟ 4 سال میں، 2 سال میں، 10 سال میں، 20 سال میں، 50 سال میں، 100 سال، کب ایمان بنے گا سب سارے مسلمانوں کا؟ سب مسلمانوں کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور دوسروں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دعوت دیتے تھے، سب کا کام کرتے تھے۔ یہ ہم لوگوں کی طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، غفلت ہو رہی ہے۔ فرض کی ادائیگی میں ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک دین کی بات پہنچائیں، دین کا پیغام پہنچائیں۔ اور ایک بات اس میں سمجھ میں آئی، کسی کو کمزور سمجھ کر کے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بڑا سمجھ کر کے زیادہ اس کی طرف نہیں لپکنا چاہیے دعوت دینے کے لیے۔ یہ بات سمجھائی اللہ تعالیٰ نے۔ جو کمزور برادریاں یہاں رہتی ہیں، کمزور قومیں رہتی ہیں، الگ الگ ان کے نام ہیں، کسی کی بھنگی، کسی کا چمار، کسی کے کچھ، کسی کو کچھ، یہ سب انسان ہیں۔ ابھی ان کو تو نوکریاں ملنے لگی، کپڑے اچھے پہننے لگے مسلمانوں کی وجہ سے۔ اسلام آیا، اسلام نے تعلیم کا ان کو حق دیا اور ملک آزاد ہوا تو ان کو گریجویشن ملا، نوکریوں کے لیے، پڑھائی کے لیے اسکالرشپ ملنے لگے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تھے، اس وقت حالات یہ تھے کہ ان کو شہر میں انٹری نہیں ہوتی تھی، ان لوگوں کی شہر سے باہر رہتے تھے۔ یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے سائے ناپاک، اس لیے دن میں شہر میں گوہ اٹھانے، گندگی اٹھانے کے لیے نہیں آئیں گے، چونکہ سایہ زمین پڑے گا تو سایہ سے زمین گندی ہو جائے گی۔ رات میں آئیں گے گندگی اٹھانے کے لیے، رات میں آتے تھے گندگی اٹھانے، گندگی اٹھاتے تھے، گندگی کے تھیلا ایک ہاتھ میں ہوتا تھا، ان کے گھروں میں بچا ہوا کھانا ہوتا تھا، جھوٹا کھانا، وہ ان کو دیتے تھے۔ ایک ہاتھ میں گندگی، انسانوں کی گندگی اٹھاتے تھے، دوسرے ہاتھ میں جھوٹا کھانا لے کر کے چلتے تھے، بازار سے باہر جاتے تھے، گندگی الگ پھینکتے تھے، وہ جھوٹا کھانا گندگی کے ساتھ جو لے کر کے گئے وہ سب مل کر کے بیٹھ کر گھر میں کھاتے تھے، بچے ان کے، عورتیں کھاتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آئے تو انہی کے بیچ میں کام کیا، ان کے ساتھ میں کھانا کھایا اور اپنے لوگوں کا ان کے ساتھ میں کھانا کھاؤ۔ لنگر کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا، آج بھی لنگر اجمیر میں لگتا ہے، میں نے دیکھا ہے وہاں۔ اس چیز کو حضرت گرو نانک نے لے لیا اور سکھوں نے پورے ملک میں، پوری دنیا میں لنگر کو لے لیا۔ ہمارے پاس نظام نہیں ہے، کمزوروں میں کام کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد اسلام کی باد بہاری اس ملک کے اندر چلی۔ ہم بہت VIP بن گئے، بڑے بن گئے، اور اونچ نیچ جو یہاں سوچ تھی اس سوچ کے اسیر ہو گئے، اس سوچ نے ہمارے دماغ کو باندھ دیا۔ ان کمزور قوموں سے نظریں ہم نے پھیر لی ہیں، وہ اسلام سے محروم ہیں، وہ جلدی اسلام قبول کریں گے، اور یہ نیتا سردار جلدی اسلام نہیں قبول کریں گے۔ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ کسی کو ذات برادری کی بنیاد پر، جسمانی معذوری کی بنیاد پر اور غریبی کی بنیاد پر حقیر و ذلیل نہ سمجھیں، پہلی بات۔ دوسری بات، اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کوئی ترتیب نہیں کہ مسلمان پہلے سدھر جائیں گے پھر ان کو سدھاریں گے، ان کو بھی دعوت دیں گے، ان میں بھی سدھار کا کام کریں گے، اور خاص طور پر کمزور قوموں میں سدھار کا کام کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔